أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، ہم اس سے پہلے عبادات قلبیہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اور تقریباً 13 عبادت قلبیہ گزر چکی ہیں. ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلب، اعمال قلبیہ، ایسے اعمال جن کا تعلق دل سے ہے. انسان جب وہ دل کی عبادت قلبیہ اور انسان کا دل درست رہا، اور جب یہ دل والے اعمال درست ہوں گے تو زندگی کے سارے اعمال انسان کے درست ہوں گے. یہی سلسلہ چل رہا تھا. آج 14 نمبر کی عبادت قلبیہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالی اس سے پہلے جیسے عبادت قلبیہ کے بیان کرنے، وضاحت کرنے اور ہم سب ساتھیوں کو سننے کی توفیق دی، اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق دے. ایسے ہی مزید عبادات قلبیہ اور اعمال جو ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی سنانے اور سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ عبادت 14 نمبر کی جو عبادت قلبیہ ہے وہ حیا ہے. دوستو، حیا یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. دوستو، حیا اسلام کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے. حیا جس کو ہم لوگ شرم کہتے ہیں، حیا اور شرم. اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے اور مکمل حیا کا تعلق دل سے ہے. جسم کے کسی اور عضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
دل سے ہے۔ سب سے پہلے حیا کا مطلب سمجھیں دوستو۔ حیا کا ایک معنی تو یہ آتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس کو بھی حیا کہتے ہیں۔ اور ایک بڑا عجیب سا اس کا معنی یہ ہے جو اہل علم کرتے ہیں حیا کا معنی اچھی طرح سے اس کو سمجھیں۔ آدمی جب اپنے کسی قول، اپنے کسی عمل، کسی گفتار کردار یا اپنے کسی حرکت پر لوگوں کے لعنت ملامت کرنے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو اسی دل کی کیفیت کا نام حیا ہے۔ حیا آدمی اگر کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا یا ایسی کوئی بات کہہ دی جس کے متعلق وہ دل میں خوف کرتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس پر بڑی ملامت کریں گے، بڑی لعنت کریں گے، بڑا بدنام کریں گے۔ جب انسان اپنے کسی قول و عمل اور گفتار و کردار پر لعنت اور ملامت کا خوف کرتا ہے تو اسی خوف کا نام اصل میں حیا ہے۔ یا یوں سمجھیں، انسان جب اپنے کسی قول و عمل پر لوگوں کی لعنت و ملامت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان کو ایک قسم کی الجھن کہ یہ کام میں نے کیا، لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کتنا ملامت کریں گے، کتنا اس کو برا بھلا کہیں گے، یہی فکر جو پیدا ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے حیا۔ حیا کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے گفتار اور کردار پر لوگوں کی لعنت اور ملامت کا احساس کریں، فکر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اسی فکر، اسی احساس کو کہا جاتا ہے حیا۔ یہ حیا کا معنی ہے۔ یہ تو حیا کا معنی ہے۔ اور ایک ہے دینی اور ایمانی شرعی حیا، وہ بھی سمجھے، جو ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی بہترین ایک قسم کی عبادت ہے۔ دینی اور ایمانی حیا، دینی اور ایمانی حیا، شرعی حیا جو اللہ تعالی کی عبادت ہے، قلبی عبادت میں سے اللہ کی بہترین عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں، سمجھے پہلے، مومن کے دل میں ایسی قوت اور خصلت، ایسی ایمانی قوت اور خصلت پیدا ہو جائے جو اللہ کے نافرمانی سے روک دے۔ ایسی ایمانی قوت اور ایسی ایمانی خصلت اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں پیدا کر دے جو ہمیں اللہ اور اس کے اللہ کی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے یا اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روک دے۔ آپ کا نفس کوئی برائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا نفس امارہ آمادہ کر رہا ہے
لیکن آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے برائی تو کر لیں گے لیکن اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، رب کے سامنے کیسے آئیں گے؟ جو ہم برائی ہمارا نفس کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ رب نے حرام قرار دیا ہے، رب نے منع کیا ہے، اور ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن ہماری اس برائی کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کی جائے گی، ہم لے کے حاضر ہوں گے. یہ ایسا احساس پیدا ہو جائے کہ آپ برائی چھوڑ دیں، اسی احساس کا، اسی فکر کا نام، اسی قوت ایمانی کا نام حیا ہے. آپ کے دل میں رب کی نافرمانی، اگر کوئی غلطی کریں، کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی برائی کرنا چاہیں یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ رب العالمین کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا خوف، عظمت، ادب، یہ ساری چیزیں ایسے آپ کے دل و دماغ میں آ جائیں کہ آپ اللہ کی رضا کو باقی رکھنے کے لیے اس برائی کو چھوڑ دیں. اسی قوت ایمانی، اسی فطرت، اسی خصلت کا نام حیا ہے. جب آپ نے حیا کا مطلب سمجھ لیا تو حیا کے متعلق اب کچھ گفتگو ہم اور کرتے ہیں. بعض اہل علم نے، ہم نے جو حیا کی وضاحت کیا، بعض اہل علم نے حیا کا معنی، بلکہ تقریباً سارے اہل علم نے حیا کا معنی یہی بتایا. کہتے ہیں الحیاء فی الشرع خلق، حیا شریعت کے اندر یعنی شرعی اور ایمانی حیا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایسی قوت ایمانی اور ایسی خصلت پیدا ہو جائے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے سارے اعمال سے آپ کو روک دے. آپ کے اندر یہ حیا آ جائے، اسی کو کہا جاتا ہے حیا، اور یہی عبادت قلبیہ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں بڑی آپ نے وضاحت کیا اور بڑے اچھے انداز میں مثال کے ذریعے حیا کا مطلب جو ہم نے بتایا اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سمجھیں تو ہمیشہ کے لیے حیا کا معنی دل میں پیوست ہو جائے گا. بڑی عالیشان مثال. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الزہد میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، خرائطی نے مکارم اخلاق میں، اور بہت سارے محدثین نے یہ حدیث نقل کی. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا. کتنی پیاری بات ہے. سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. حیا کا معنی اس مثال کے ذریعے اتنا واضح ہو جاتا ہے، اگر یہ دل نشیں ہو گیا، دل میں بیٹھ گئی یہ بات، یہ حدیث تو سمجھ جاؤ ہمیشہ کے لیے حیا ہمارے اندر پیدا کرنا آسان ہو گیا. کہتے ہیں آیا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے. تو دیکھو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی شخص رہتا، کوئی سوال کرتا، یا مجلس میں کچھ ایسے لوگ رہتے تو آپ بڑے مصلحت سے اس چیز کی دعوت دیتے جو لوگوں میں کمی پائی جائے.
ممکن ہے کہ سوال کرنے والے آدمی میں حیا کی کمی رہی ہو. اسی لیے جب اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں، تو اللہ رسول نے فرمایا اوصی کا ان تستحیی من اللہ عز وجل کما تستحیی رجلا من صالح قومک او کما قال علیہ السلام. بڑی پیاری وصیت. سائل کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں. پیارے نبی کہتے ہیں اوصی کا ان تستحیی من اللہ کما تستحیی رجلا من صالح قومک. اللہ اکبر. آن فرمیاں تم ہم سے وصیت کا مطالبہ کرتے ہو، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے تم حیا کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالی سے تم حیا کرو، اللہ تعالی سے حیا کرو. اور کیسے حیا تمہارے اندر پیدا ہو، کیسے حیا آ جائے، کس طرح سے، کس عمل سے حیا تمہارے دل میں پیدا ہوگی. اب آپ نے فرمایا کما تستحیی رجلا من صالح قومک. اللہ کے بندے کم سے کم اللہ تعالی سے اتنی حیا کر جتنا اپنے قوم، اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے تو حیا کرتا ہے. اب آج تو یہ چیز ختم ہو گئی. یہ دنیا کے اندر یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ اب تو بالکل یہ سب ختم. ورنہ آج سے 10-20 سال پہلے تک آپ غور کریں گے تو ایک آدمی اپنے خاندان کے بڑوں بزرگوں کے سامنے سینکڑوں برائیاں چھوڑ دیتا تھا. اب ذرا سوچو کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے یہ بڑے بیٹھے ہیں، یہ اس کو پسند نہیں کرتے. اس کا نفس ملامت کرتا کہ ارے تم نے یہ کام کر لیا تو یہ بزرگ تجھے ملامت کریں گے، یہ تجھے ناپسند کریں گے. دیکھیں یہ حیا ہے. وہ انسان اپنے بڑوں کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو بڑوں کو ناپسند ہو. اور پھر ایک اور مثال ہم دیتے ہیں آپ کو. آج سے ایک عرصہ پہلے بچے، آپ بھی جب بچے رہے ہوں گے تو گھر کے سامنے، گلیوں میں، روڈوں پر پتہ نہیں کیا کیا کھیل کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے اور طرح طرح کے کھیل کھیلتے رہتے تھے. لیکن جب کوئی بڑا قوم کا، محلے کا، خاندان کا کوئی بڑا آدمی گزرتا تھا تو سارے نوجوان، سارے بچے سب کو چھوڑ کر کے بڑے شریف بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. کھیلنے والے بچے کھیل روک دیتے تھے، ہنسنے والوں کی ہنسی ختم ہو جاتی تھی، شیطانی کرنے والے لوگ خاموش ہو جاتے. کیوں؟ یہ بڑے بزرگ جا رہے ہیں. دیکھو آج کے ماحول کو نہ دیکھیں، ہمیشہ یہ دستور رہا آدمی اپنے بڑوں کے سامنے ہر ایسی چیز سے بچتا ہے جو بڑوں کو بری لگتی ہے، بڑے جس کو ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے آدمی اپنے بڑوں کے سامنے بہت ہی زیادہ شریف بن کر کے بیٹھ جاتا، صرف اس بنا پر کہ ہاں بڑوں کی بے ادبی، بڑوں کی توہین ہوگی. بڑے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اگر ہم کریں گے تو بڑے ملامت کریں گے. اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ملامت اور ان کے ناراضگی اور ان کے غصہ ہونے کے ڈر سے
سارے نوجوان، سارے بچے، سارے چھوٹے لوگ اپنی ساری حرکتیں چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ تستحیی اوصیک ان تستحیی کما تستحیی رجلا من صالح قومی۔ اپنے سردار، اپنے قوم کے بڑے، اپنے گھر کے بڑے، اپنے محلے کے بڑے بزرگوں کو دیکھ کر کے جیسے تو حیا کرتا ہے، ہر ایسی چیز جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، شرافت کے جو خلاف ہو، ہر ایسی چیز اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو کم سے کم اتنی تو حیا پیدا کر لے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے جیسے تو برائی چھوڑ دیتا، ان کے ناپسندیدہ اعمال، غیر شرعی امور، بے ادبی ترک کر دیتا ہے، تو کم سے کم اتنا بھی حیا تو کرنے لگے تو اللہ تعالی کے حیا سے سارے گناہ، ساری برائیاں تو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے حیا کا مطلب۔ دوستو، بڑی پیاری مثال دے کر کے اللہ کے رسول نے سمجھایا، اوصیک ان تستحیی کما تستحیی رجلا من صالح قومک، جیسے اپنے بڑے بزرگوں کا ادب اور ان کی خوشی کا لحاظ کر کے اپنی بہت ساری خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ، تیرے قوم، تیرے بزرگ سے زیادہ احسانات اللہ کے، اس کا فضل کرم سب سے زیادہ، وہی تجھے کھلاتا پلاتا ہے، تیرا خالق اور مالک ہے، اور تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود تو رب کی نافرمانی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، رب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، اس کی وجہ صرف ہے کہ تیری دل میں حیا نہیں ہے۔ اگر دل میں حیا ہوتی تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا جو تیرے رب کو ناپسند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حیا، لوگوں سے حیا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، یہ بہترین قلبی عبادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں مزید ہم حیا کی وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔